بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچا اطمینان۔ ایک دکان پر لسی کا آرڈر دینے کے بعد ہم سب دوست آرام سے بیٹھے ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ ہمارے سامنے ایک 70-75 سال کی بزرگ خاتون آ کھڑی ہوئی اور ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے لگی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، بھوک چہرے کی جھریوں میں تیر رہی تھی، آنکھیں اندر ہی اندر دھسی ہوئی تھیں لیکن جاندار تھیں۔ اسے دیکھ کر پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا آیا کہ میں نے جیب میں سے سکے نکالنے کے لیے جو ہاتھ ڈالا تھا اسے واپس کھینچتے ہوئے پوچھا، دادی آپ لسی پئیں گی؟ اس بات سے دادی تو کم حیران ہوئی لیکن میرے دوست زیادہ، کیونکہ اگر میں انہیں پیسے دیتا تو میں صرف 5 یا 10 روپے دیتا، لیکن لسی 40 روپے کی تھی۔ اس لیے میرے لسی پی کر غریب ہونے اور اس بوڑھی دادی کے دھوکے سے امیر ہونے کے امکانات بہت بڑھ گئے تھے۔ دادی نے ہچکچاتے اور ڈرتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی اور 6-7 روپے جو انہوں نے بھیک مانگ کر اپنی جھولی میں جمع کیے تھے کانپتے ہاتھوں سے میری طرف بڑھائے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس لیے ہے؟ بیٹا میری لسی کے دام میں یہ پیسے ملا کر چکا دینا۔ میں پہلے ہی انہیں دیکھ کر جذباتی ہو گیا تھا۔ جو کچھ ادھورا رہ گیا اس کی کمی اس چیز نے مکمل کر دی۔ اس غریب خاتون کی خودداری دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں، میری آواز رند گئی۔ بھرے گلے میں سے میں نے دکاندار کو لسی کا گلاس لانے کو کہا۔ وہ اپنے پیسے دے کر پاس ہی زمین پر بیٹھ گئیں۔ اب مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہوا، کیونکہ وہاں موجود دکاندار میرے دوست اور بہت سے گاہکوں کی وجہ سے میں انہیں کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کوئی ٹوک نہ دے، ایسا نہ ہو کہ کسی غریب بھکارن عورت کو اپنے پاس بٹھانے پر لوگوں کو یا دکاندار کو اعتراض ہو، لیکن جس کرسی پر میں بیٹھا تھا وہ مجھے کاٹ رہی تھی۔ جیسے ہی گلاسوں میں بھری ہوئی لسی ہم سب دوستوں اور بوڑھی دادی کے ہاتھ میں آئی، میں اپنی کرسی سے اٹھ کر نیچے اس بوڑھی دادی کے پاس زمین پر بیٹھ گیا، اور یہ میرا اٹل فیصلہ تھا کیونکہ میں ایسا کرنے کے لیے آزاد تھا۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، آس پاس بیٹھے کچھ لوگ اور میرے دوست ایک لمحے کے لیے مجھے گھورتے رہے اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، دکان کے مالک نے آگے بڑھ کر دادی کو اٹھا کر کرسی پر بٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر میری طرف مسکراتے ہوئے کہا، بیٹھیں جناب۔ میری دکان پر بہت سے گاہک آتے ہیں لیکن انسان کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔ دکاندار کے کہنے پر میں اور بوڑھی دادی دونوں کرسی پر بیٹھ گئے، لیکن دادی تھوڑی گھبرائی ہوئی تھیں، پر میرے ذہن میں بے پناہ اطمینان تھا، ایسا اطمینان جو اس سے پہلے مجھے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔